گرفتاریاں ہیں، آگے لگی ہوئی ہیں، فائرنگ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ مسلح لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں۔ آزمائش میں پی ٹی آئی ہو گئی ہے ناکام، ریاست نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نہ بشرا بی بی وہاں پر ہے اور نہ علی امین گنڈاپور وہاں پر ہے، نہ کوئی اور لیڈر وہاں پر ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمر ہو۔ اسلام آباد میں حالات نارمل نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ حالات کشیدہ ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسلام آباد میں ایک بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ گرفتاریاں ہیں، آگے لگی ہوئی ہیں، فائرنگ کی آواز بھی آ رہی ہے، آنسو گیس بھی چل رہی ہے، اور اس سب کے دوران جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد کے جناح ایوینیو اور آس پاس سے رفو چکر ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، لاپتہ ہو گئی ہے یا دوڑ گئی ہے۔ پہلے کی طرح کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر اب تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور فورسز ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پہ، اور درجنوں گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے پول کھول دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ وہ خاتون کیا چاہتی تھیں۔ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بشرا بی بی خون چاہتی تھی مگر انہوں نے ان کو خون نہیں دیا۔ آج کی رات اگر خیر سے گزر گئی تو پھر محسن نقوی صاحب کی بات ٹھیک، ورنہ پھر جو بشرا بی بی کا منصوبہ تھا وہ کہیں کامیاب ہی نہ ہو جائے۔ تحریک انصاف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوکیا اسلام آباد میں داخل ہو کر آزمائش میں پڑ گئی ہے، اور اس آزمائش پر ابھی تک تحریک انصاف پوری اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے جو رینجرز کے جوان تھے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے ایک پیغام دیا، اور اس کے بعد دونوں کے نمائندوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف سے، کسی بھی صورت اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ادھر بلبلا رہے تھے، ترلے منت کر رہے تھے بیرسٹر سیف کہ مذاکرات کریں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں۔ جب ان کو مذاکرات کے لیے کہا جا رہا تھا تو عمران خان مان جاتے تھے تو لیڈرشپ نہیں مانتی تھی، لیڈرشپ مان جاتی تھی تو بشرا بی بی نہیں مانتی تھی، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا گھن چکر بنایا ہوا تھا، اور اس گھن چکر میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے وہ تحریک انصاف کا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کا ہوا ہے۔ کل کا دن یعنی جو آج کا دن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا، لیکن ابھی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت آزمائش میں پوری نہیں اتری اور دوڑے لگی ہوئی ہیں۔ اس سارے معاملات پر میں گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل تحریک انصاف یعنی 26 نومبر، اور 26 نومبر کی ہسٹری بھی میں آپ کو بتا دوں۔ 26 نومبر عمران خان صاحب کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ 26 نومبر ایک پہلے بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران صاحب نے ارشد شریف کی شہادت جو نومبر کے کوئی 22 یا 23 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ جن لوگوں کے اندر غصہ ہے، غم ہے، 2022 کی بات ہے، وہ لوگ حکومت کے خلاف نکلیں گے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ارشد شریف کو فوج نے قتل کروایا ہے۔ عمران خان صاحب نے ببانگ دہلے بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر فیصل ووڈا صاحب گھر کے بیدی لنکا ڈھانے آ گئے تھے اور انہوں نے ڈھا دی تھی لنکا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے 28 اکتوبر کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب کر کے لاہور میں ہی بھٹکتے رہے تھے، لوگ نہیں نکل رہے تھے۔ بہرحال 5 دنوں کے بعد جب وہ پہنچے تھے وزیر آباد تو گولی چلی، اور پھر آ کر گھر بیٹھ گئے، اور پھر 26 نومبر کو انہوں نے راولپنڈی جانے کا اور وہاں پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا یا جلسہ کرنے کا کہ 50 لاکھ لوگ آئیں گے اور میں آرمی چیف کا تقرر رکوا لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکا تھا، 50 لاکھ تو کیا 5000 لوگ بھی نہیں آئے تھے۔ پھر انجام کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب وہاں پر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو بہت زیادہ توقعات، امیدیں دلا دیتے ہیں کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، ہم تو اس حکومت کو اس کال کے بعد ختم کر دیں گے، ابھی فائنل کال تھی نا جس کا انجام بہت برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فائنل کال کا، تو وہ جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ آگے تک لے جائیں تو پھر لوگ وہاں سے بڑی توقع آپ سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ چلیں راولپنڈی پہنچے اور ہم حکومت کو گرا کر آتے ہیں۔ اصل منصوبہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف تقرر رکوانا تھا، وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو پھر آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں کیا تقریر کی تھی؟ فائنلی تقریر کے دوران ہی
انہوں نے رک رک کر مشورے کیے تھے اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ اعلان نہیں کرنا آپ نے، لیکن خان صاحب نے وہ اعلان کر دیا تھا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ گئے تھے حکومت گرانے، گئے تھے الیکشن مانگنے، تو فائنلی عمران خان صاحب نے اعلان یہ کر دیا کہ جی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم توڑ رہا ہوں اور اسمبلیاں ختم کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا، یعنی اپنے ہاتھ کٹوا کر آ گئے تھے۔ اب بھی 26 نومبر یعنی کل 26 نومبر تھی، تو 26 نومبر کو طے کیا گیا تھا کہ 24 نومبر کو چلیں گے اور 26 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور 26 نومبر کو بیلاروس کے صدر ہوں گے، اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہوں گی اور حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ تو حکومت تو مجبور نہیں ہوئی، حکومت نے بڑا خوبصورت انداز میں معاملات کو ڈیل کیا اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک تک پہنچے اور اس کے بعد فورسز نے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ جہاں جناح ایوینیو پر، چائنا چوک پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی تھی، شام گئے پتہ چلا کہ جناب وہ سارے کے سارے رفو چکر ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ بشریٰ بی بی کہاں چلی گئیں، ابھی وہیں کہیں آس پاس ہیں یا نہیں، لیکن جب کریک ڈاؤن کی خبریں آئیں تو میں نے ادھر ادھر سورسز سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نہ بشریٰ بی بی وہاں پر ہے اور نہ علی امین گنڈاپور وہاں پر ہے، نہ کوئی اور لیڈر وہاں پر ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کی آزمائش ہے، لوگ وہاں آ تو گئے ہیں، ان لوگوں کو بٹھانا، ان لوگوں کو پرامن رکھنا اور ان لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، ان لوگوں کی دیگر جو حاجتیں ہیں وہ پوری کرنا، سردی ہے وہاں پر ان کے لیے لحافوں کا، رضائیوں کا بندوبست کرنا، تمبو کا بندوبست کرنا، وہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ تحریک انصاف پتہ نہیں مطلب یہ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور ان کے چاہنے والے بھی چاہے وہ صحافی ہوں چاہے وہ دانشور ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے کہہ دیا ہے وہ اب اچیو ہو کر ہی رہے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، سیاست میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، سارے پلان ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف ہٹ درمی تھی، تو اس ہٹ درمی کا انجام یہ ہے کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رینجرز اور رینجرز کا ڈنڈا، فوج کی بندوقیں، کیونکہ ظاہر ہے فوج کو وہاں حساس تر سی بات پر اس لیے تعینات کیا گیا تھا کہ کوئی اس طرف آئے تو گولی چلائے، وہ ہیں، اور پولیس اور گرفتاریاں وہاں پر آس پاس جو ایریاز ہیں جناح ایوینیو اور بلو ایریا کے، وہاں پر میں نے کچھ دوستوں کو فون کر کے پتہ کیا، کچھ اپنے سورسز گھمائے تو انہوں نے کہا کہ جی دور دور آگے لگی ہوئی ہیں، کوئی فائرنگ کی آواز بھی آ رہی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کی آواز بھی ہے اور بدترین قسم کا آپریشن چل رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ گرفتار ہو گئے، اور وہ جو کہہ رہی تھی کل شام تک کہہ رہی تھی کہ میں آخری ہوں گی جو یہاں سے جاؤں گی، آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں جانا، ہم اپنے خان کو لے کر ہی جائیں گے، وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ ممکن ہے، کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک شکتی ہے اور وہ مطلب کچھ بھی بن سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مور شور بن کے، وہ کبوتر شبوتر بن کے اڑ گئی ہوں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ان کو کہ وہ کدھر ہے، اور پتہ نہیں شاید گرفتار ہو گئی، کیونکہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، اور پیغام دیا گیا تھا کہ مذاکرات نہیں، اب گرفتاریاں ہوں گی، جس کا اعلان آپریشن شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے کس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات ختم، اب جو ڈی چوک کی طرف آیا ہے وہ گرفتار ہوگا۔ تو بشریٰ بی بی گرفتار کر لی گئی ہیں یا گرفتاری سے بچ کر نکل گئی ہیں، لیکن انہوں نے جو لوگوں کو جذباتی کیا، کہا کہ جی آپ کا خان گرفتار ہے، آپ کا خان تو آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنے خان کے لیے ڈی چوک نہیں آئیں گے؟ تو وہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر ڈھونڈے نہیں مل رہی، اور جو سرکاری سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا بشریٰ بی بی کہاں گئی۔ ممکن ہے کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا ہو۔ علی امین گنڈاپور کا بھی نہیں پتا۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ تو حالت یہ تھی کہ ان کے اوپر بوتلیں پھینکی گئی، ان کو گندی گندی گالیاں دی گئیں، کیونکہ وہ کہیں نکلنا چاہ رہے تھے، کہیں جانا چاہ رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے کہا کہ نہیں آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ صورتحال بنی، اور اب تک وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں اسلام آباد میں۔ ہو سکتا ہے آج صبح تک معاملات کنٹرول میں آ جائیں،
ریاست اگر کنٹرول کر لے گی معاملات کو تو پھر تحریک انصاف کا کیا بنے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کل کہ لشکر کشی اگر ناکام ہوتی ہے تو لشکر کشی کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام کا حشر کیا ہوتا ہے وہ انسانی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. یہ لشکر کشی تھی. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وسائل کے ذریعے وفاقی دارالحکومت پر جو ہے وہ حملہ آور ہوئی تھی. تو وہ حملہ ایک طرح سے ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ ناکام ہو گیا. بیلاروس کے صدر یہاں تھے, وفد یہاں تھا, ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں تو حکومت ریسٹرینٹ شو کر رہی تھی. لیکن اب رات گئے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. انجام کیا ہوگا صبح پتہ چل جائے گا. دوسری طرف ایک اور کہانی سامنے آئی ہے جو سورسز سے سامنے آ رہی تھی, اب اعتراف کر لیا گیا ہے برسر سیف کی طرف سے. کے پی کے کی حکومت کے ترجمان ہیں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, محسن نقوی کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات ہوئے تھے. مذاکرات میں حکومت نے ہمیں سنگجانی میں جلسہ کرنے کا یا وہاں جا کر بیٹھنے کا آپشن دیا تھا اور ہم نے وہ آپشن عمران خان کے سامنے رکھا. عمران خان صاحب مان گئے تھے مگر بشرا بی بی نے انکار کر دیا. عمران خان صاحب کی بات کروائی گئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات کروائی گئی تھی اپنا علی امین گنڈاپور سے, وزیر اعلیٰ سے. تو وہاں بشرا بی بی نے سن لیا اور بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں ہم تو ڈی چوک جائیں گے. اب بشرا بی بی کا کردار پوری کی پوری تحریک انصاف کو پھنسانے کا یا پھر تحریک انصاف کو تباہ و برباد کرنے کا. ایک ہوتا ہے نا کہ انجانے میں اور ایک ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ بشرا بی بی پی ٹی آئی کے اگینسٹ, عمران خان کے اگینسٹ کسی سازش کسی منصوبے کا حصہ ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے جو کام کیا کہ ایک پیشکش ہو رہی تھی, آفر ہو رہی تھی, اس پر عمران خان بھی راضی تھے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی راضی تھی, لیکن بشرا راضی نہیں تھی. وہ کیا تھی پیشکش بقول بیرسٹر سیف کہ یہ بات پر آمادگی ہوئی تھی. عمران خان صاحب بھی راضی ہو گئے تھے کہ جو عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں اس پر حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے گا کہ کون سے مقدمات ناجائز ہیں, یعنی مقدمات ختم کرنے کے لیے اور عمران خان کی رہائی کی طرف 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے. اس پر عمران خان نے کہا ٹھیک آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مذاکرات کریں, اور اس کے لیے سنگ جانی جانے کو ہم تیار تھے, عمران خان بھی تیار تھے. لیکن بشرا نے کہا نہیں. تو کیا کہیں بشرا کو یہ خطرہ اور خوف تو نہیں تھا کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کسی کمپرومائز کے ساتھ, کسی ڈیل کے ساتھ, کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے مقدمات ختم کروا کے کوئی ریلیف لیتے ہیں یا آزاد ہو کر باہر آتے ہیں تو وہ لیڈر نہیں بن سکیں گی. تو انہوں نے اپنے خاوند کو ہی جھونک دیا اور سارا کا سارا انہوں نے لات مار کر سارا کا پلان جو ہے ان کا چوپٹ کر دیا. یا پھر جو بشرا بی بی صاحبہ کے لیے کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے ادھر سے ملی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, تو بشرا بی بی وہ کھیل کھیل رہی تھی جو وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو لا کر علی امین گنڈاپور کی طرح اسلام آباد میں رکھا اور خود رفو چکر ہو گئی, اور پھر وہ لوگ اور ریاست کا ڈنڈا اور فورسز کا ڈنڈا اور گرفتاریاں. تو پھر ایک امکان یہ بھی ہے. تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں. اب اس میں جو پی ٹی آئی ایک اور جو ان کے گلے پڑ گیا معاملہ, وہ 3 رینجرز کے جوانوں کا خون. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ خاتون خون لینے آئی تھی اسلام آباد, تو وہ خون بھی گلے پڑ گیا عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب مسلسل چاہے وہ اپنا 2014 کا لانگ مارچ ہو یا پھر 2022 کے بعد 25 مئی کا لانگ مارچ اور 28 اکتوبر کا لانگ مارچ ہو, وہ مسلسل خون کہہ رہے تھے, خون مانگ رہے تھے, اور وہ خون دے کر جا رہے ہیں. لاشیں مانگ رہے تھے کہ ان کے کارکنوں کی لاشیں گرے 9 مئی, آپ دیکھ لیں. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے کارکنوں کی لاشیں گرے, لیکن 4 اور 5 اکتوبر کو بھی اسلام آباد میں ایک سپاہی شہید ہوا, اور اب بھی پولیس کا ایک سپاہی مبشر شہید ہوا, اور اس کے بعد رینجرز کے جوان شہید ہوئے. پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رینجرز کی اپنی گاڑی کے نیچے کچھ لے گئے. اب وہ ویڈیو بھی اپنا پبلک کر دی گئی کہ ایک پرائیویٹ گاڑی ہے وہ آتی ہے اور کچل کر آگے نکل جاتی ہے رینجرز کے جوانوں کو. اب ظاہر ہے یہ سارے کے سارے خون بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑ گئے. اب گولی چلنے کے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو مارچ تھا یا جو شرپسند تھے, جو بھی ان کا نام دیں, وہ گولیاں چلا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں
یعنی وہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ان کو ملے وہ عمران خان کے مخالفین کو مل رہا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا تھا عمران خان صاحب کو، اور یہ ناقابل تردید بات ہے، کہ جی آپ لانگ مارچ کی کال دیں، پی ٹی آئی کا ایک کارکن نکلے گا، میرے 10 موکل آئیں گے، جنات آئیں گے۔ جنات تو نہیں آئے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح رکاوٹیں ہٹائی جا رہی تھیں اور جس طرح چیزیں ہو رہی تھیں، تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ واقعی وہ شکتی جو ہے نا بشرا بی بی کی وہ کام کر رہی ہے۔ لیکن بقول رانا ثناء اللہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو وہ جو رکاوٹیں تھیں وہاں پر بھی معاملہ نرم رکھا ہوا تھا، ہم نے کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ مسلح لوگ جو جلوس میں تھے، پی ٹی آئی کے ریلی میں تھے، اب ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہوئی ہیں، وہ بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات تھے، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی ہیں جس میں پی ٹی آئی کے جلوس میں مسلح لوگ شامل ہیں۔ بھائی اگر آپ پرامن طور پر آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں۔ پرامن آنے والے لوگ کبھی بھی اپنے ساتھ آنسو گیس کے شیل اور مسلح لوگ اور مسلح جتھے نہیں لاتے۔ تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو بار بار نقصان طاقت کے استعمال کا ہو رہا ہے۔ عوامی طاقت ہمیشہ پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں ان کے مفاد میں جاتی ہے، لیکن یہ جو بندوق کی طاقت ہوتی ہے، مسلس پاور دکھانے کی جو کوشش ہوتی ہے، وہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے۔ تو وہ مسلس پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کمزوری بن گیا۔ کل امریکی ترجمان جو ہیں میتھیو ملر، ان سے پریس کانفرنس میں سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ مظاہرین پرتشدد نہیں ہوں گے اور ریاست انسانی حقوق کا خیال رکھے گی۔ یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پرامن نہیں ہے۔ اب پراپر ویڈیوز ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے، مظاہرین کی طرف سے آنسو گیس کے شیل بھی چلائے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ریاست جو کچھ کرے گی، ریاست کو پی ٹی آئی نے جواز فراہم کر دیا کہ جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں۔ ریاست ہاتھی ہوتی ہے بھائی، وہ پھر رون جاتی ہے۔ 9 مئی کے بعد، میں 9 مئی کا میں واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جب 9 مئی چل رہا تھا میں نے ان کو فون کیا کہ کیا کیا آپ نے، ایم این اے وہ انہوں نے کیا کیا، ہم نے دیکھو کبھی کوئی کسی نے سوچا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی گھسے گا، ہم گھس گئے۔ میں نے کہا اس کے بعد، کہتا اس کے بعد ہر کوئی اب کور کمانڈر ہاؤس گھسے گا۔ میں نے کہا یار کیا پی کے بیٹھے ہو بھائی، عقل کو ہاتھ مارو، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں یہ دیکھنا اس کا اب آئندہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا چلو پھر 2 دن صبر کر لو۔ پھر 2 دن کے بعد وہی بندہ کہہ رہا فالس فلیگ آپریشن تھا، 2 دن کے بعد۔ تو یہ مسلح لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اور آج کے دور میں اگر موبائل فون پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہے تو اسلام آباد میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں نا، اور ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے ان کے پاس بھی موبائل ہے، وہ بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ تو معاملہ پڑ گیا گلے۔ میں نے ویڈیوز میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی آزمائش ہے، اسلام آباد میں آ تو گئے ہیں، اب ان کی آزمائش ہے کہ وہاں کیسے رہتے۔ تو آزمائش میں پی ٹی آئی ہو گئی ہے ناکام، ریاست نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، بشرا بی بی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہو چکی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جب مذاکرات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بار بار مذاکرات کر کے فراڈ کیا ہے، ٹچ کیا ہے، اب ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ کلیئر لائن تھی۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم صدر زرداری، ان کے جو رینجرز اہلکاروں کے شہادت کے بعد جو ان کے بیانات اور ان کے ایکشنز تھے، ان ایکشنز کے بعد ایک بڑا ایکشن شروع ہو گیا ہوا اسلام آباد میں۔ اب پی ٹی آئی اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے نہیں ٹھہر سکتی، ایک جو مغالطے میں تحریک انصاف ہے اس مغالطے سے نکلتی ہے یا کوئی ایک اور ایڈونچر کرے گی، پتہ نہیں۔ البتہ جو کچھ عمران خان صاحب سے کروایا گیا تھا، عمران خان صاحب کو تو کل پتہ چل گیا تھا یا پرسوں پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار تھے۔ بشرا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ آپ ڈی چوک پر آئیں، وہاں پر تماشا ہو، تو وہ ہو گیا، لیکن تماشا ان کے اگینسٹ ہوا ہے، ان کے خلاف ہوا ہے، بلکہ ان کا ہی ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج رات کیا ہوتا ہے، کل صبح تک ہم بھی انتظار کریں گے، آپ بھی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔